میں تھکا ہارا آفس سے گھر لوٹا تو مجھے میری بیوی کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں پانی پینے کے بعد ابا کے کمرے میں آیا اور ان سے پوچھا، ابا حمیرہ کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی، ورنہ تو میں آتا ہوں پہلے مجھے پانی پیش کرتی ہے، کمرے میں بھی موجود نہیں ہے۔ کہنے لگے، بیٹا میں نے اسے کچن میں دیکھا تھا، کام کر رہی تھی، اس کے بعد تو میں کمرے میں بیٹھ کر یہ کتاب ہی پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو میں فوراً سے کچن کی طرف آیا، اور جیسے ہی کچن کی طرف آیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ کہیں اور نہیں بلکہ کچن کے فرش پر اوندے منہ گری ہوئی تھی، اور اس کا خون کچن میں چاروں طرف بکھر چکا تھا۔ میرے قدم وہیں جم گئے اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھنے لگا۔ ابا نے مجھے ہمت دلائی، کہنے لگے، کیا سوچ رہے ہو، جلدی سے اسے اٹھاؤ اور اسپتال لے چلو۔ میں نے جیسے ہی اسے آگے بڑھ کر اٹھایا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اسے اسپتال لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ وہیں اپنی جان دے چکی ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ مجھے فون کر دیتے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ میں بالکل بدحواس سا ہو کر اپنے باپ سے پوچھنے لگا۔ وہ بھی یہ سب دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے، مجھے خود معلوم نہیں ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو کیا میں اسے ایسے مرنے دیتا؟ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، ہمت کرنے کا کہا۔ میں نے کچن صاف کیا اور پھر اس کی ماں کو اطلاع دی۔ رشتے دار آہستہ آہستہ آنے لگے۔ میں غم سے نڈھال تھا۔ اپنی جان سے پیاری بیوی کو یوں منو مٹی تلے دبانے کے لیے تیار کرنا اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے تھا، جو اس وقت میرے اندر بالکل بھی موجود نہیں تھا۔ میں ایک جگہ بیٹھ کر سارا انتظام دیکھتا رہا۔ رشتے دار انتظام کرنے لگے اور میں خاموشی سے اپنی بیوی کی میت کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کافی دیر تک یوں ہی روتا رہا۔ اچانک میرے والد صاحب نے مجھے آواز دی اور کہنے لگے، بیٹا ہمت کرو، غسل کا وقت ہو گیا ہے۔ میں وہیں ابا کے پاس بیٹھ گیا اور عورتوں نے وہ کمرہ بند کر کے میری بیوی کو غسل دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے کسی نے پکارا۔ میں نے حیرانی سے چونک کر پکارنے والے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غسل کرنے والی عورت مجھے بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس عورت کا شوہر کون ہے، مجھے اسے ضروری بات کرنی ہے۔ ابا نے یہ سنا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے، جاؤ اس کی بات سن کر آؤ، کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ جواباً وہ مجھے اندر لے گئی اور میری بیوی کی میت کے پاس کھڑا کر کے مجھے کہنے لگی، کیا تم بہت زیادہ ظالم شوہر تھے؟ تمہاری بیوی کی حالت تو دیکھو، غسل دیتے ہوئے ہمارے دل تڑپ رہے ہیں، اس کی کیا حالت ہوگی؟ اس قدر تشدد اس پر کس نے کیا ہے؟ اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے یوں بے یقین دیکھ کر اس نے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہماری بات پر تو ہٹاؤ اس کا کفن اور دیکھو اپنی بیوی کی حالت۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے اسے بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے گزر گئی۔ کیا تمہیں اس بات کی خبر ہے، یا تم انجان تھے، یا پھر تم ہی اس کے پیچھے ہو؟ اس نے کڑی نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا تو میں ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں فوراً سے آگے بڑھا اور جیسے ہی کفن اٹھا کر اپنی بیوی کو دیکھا تو میرے بدترین خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے جسم پر جا بجا تشدد کے نشانات موجود تھے اور کئی جگہ پر زخم اتنے گہرے تھے کہ میں اندازہ بھی نہیں کر پایا۔ یہ سارے زخم مجھ سے کیوں اوجھل تھے، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگا اور اپنے ماضی کو یاد کرنے لگا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے میری بیوی کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور میں اس قدر آفس کے کاموں میں الجھا ہوا تھا کہ نہ اس کی بات پر دھیان دے سکا اور نہ اس کے وجود پر ایک نظر کر سکا۔ اگر میں پہلے ہی اس کے وجود کی طرف دیکھ لیتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ میں علی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ جب سے آنکھ کھولی تو خود کو لاڈلا ہی پایا۔ جب 6 سال کا ہوا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کے مرتے ہی تمام رشتہ داروں نے اپنی آنکھیں پھیر لی اور میری ماں نے بہت مشکل وقت دیکھا۔ اپنے میکے میں آ گئیں۔ نانا اور نانی کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ماموں اور ممانی نے امی کا جینا حرام کر دیا۔ میں اس وقت صرف 7 برس کا تھا۔ امی کے بقول دوسری شادی وہ کیسے کرتی کہ دوسری شادی کرنے پر ان کا شوہر مجھے قبول نہ کرتا، اور وہ مجھ سے ہرگز بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان سے جدائی کا سوچتے ہی میری بھی حالت خیر ہو جاتی۔ 7 سال کی عمر میں نے اپنی ماں پر ماموں اور ممانی کا تشدد دیکھا اور یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ نانا اور نانی بھی ماموں مامی کے رحم و کرم پر تھے، اس لیے ان کے سامنے بولنے سے ڈرتے تھے۔
کبھی کبھی نانا جان روتے ہوئے میری امی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے اور کہتے، مجھے معاف کر دینا رخسانہ، ہم مجبور ہیں اور اس گھر پر اب تمہارے بھائی کا راج ہے، اس لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہاری ویسی حفاظت نہیں کر سکا جیسے ایک بیٹی کی کرنی چاہیے۔ امی نے اتنی مشکلات کے باوجود بھی ان سے کوئی شکوہ نہ کیا، بلکہ نانا سے کہا کہ شاید میری قسمت ہی خراب ہے، اس وجہ سے مجھے یہ سب کچھ سہنا پڑا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں کہ ایک بار میری ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے بعد آپ کو پھر سے میرا بوجھ اٹھانا پڑا۔ امی نے نانا کو یہ کہا تو وہ رو پڑے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے، اب میں 8 سال کا تھا، کہ میرے نانا جان ایک دن بہت خوشی گھر داخل ہوئے اور امی کو آواز دی۔ امی دعوت کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی کہ نانا جان نے انہیں پکارا اور کہنے لگے، رخسانہ، تمہاری آزمائش کے دن ختم ہو گئے ہیں، میں نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ دیکھ لیا ہے، تم اس بار انکار مت کرنا، کیونکہ جو زندگی تم یہاں گزار رہی ہو وہی اگر تم اپنے شوہر کے گھر گزارو گی تو تمہیں بالکل بھی افسوس نہیں ہوگا۔ جو انسان میں نے تمہارے لیے دوسری بار چنا ہے وہ بہت اچھا انسان ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے، چنانچہ تم اسے سہارا دو، وہ تمہیں سہارا دے، یوں تم دونوں کی زندگی گزر جائے گی۔ اور فوراً سے ہاں کہہ دو۔ میں نے جب نانا جان کی یہ بات سنی تو خوف سے کانپنے لگا۔ میرے ذہن میں تو یہی تصور تھا کہ سوتیلا باپ بہت ظالم ہوتا ہے اور چھوٹے بچوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، انہیں اپنا سگا نہیں مانتا۔ میں نے یہ بات سنی تو فوراً اپنے کمرے میں آ گیا اور اونچی آواز میں رونے لگا۔ میری ماں نے جب یہ دیکھا تو نانا کو انکار کر دیا، کہنے لگی، میری زندگی جتنی ہے اب یہی گزاروں گی، چاہے کوئی مجھ سے جیسا بھی سلوک کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے، میں اب شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری ماں نے نانا جان کو صاف جواب دے دیا، تو اب نانا جان کا رویہ بھی میری امی کے ساتھ بہت حد تک برا ہو گیا۔ انہوں نے امی سے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا، یا تو تمہیں شادی کرنی ہوگی یا پھر اس گھر کو چھوڑ کر تم ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، کیونکہ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ شاید نانا پہ ماموں کا پریشر تھا، مجبوراً امی کو شادی کرنی پڑی، کیونکہ ہمارے پاس رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ جو گھر تھا وہ ابو کے رشتہ داروں نے ضبط کر لیا تھا اور امی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان سے لڑ سکیں۔ ایک رات مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگی، بیٹا، تمہاری ماں بہت زیادہ مجبور ہے، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، تمہیں چھت دینے کے لیے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تم کبھی مجھ سے بدگمان نہیں ہونا، بلکہ یہ بات یاد رکھنا کہ تمہاری ماں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں ان سے لپٹ کر رونے لگا۔ میں اس وقت 10 سال کا ہو چکا تھا۔ یوں امی نے دوسری شادی کر لی اور میری زندگی بدل کر رہ گئی۔ امی کی شادی ہوتے ہی میری زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو گئیں۔ میرے سوتیلے باپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی، وہ اکثر مجھے تانا دیتے رہتے اور امی کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کو پڑھائی کرانے کی بجائے کام پر لگا تاکہ گھر کا خرچہ بھی نکل سکے۔ میں جو کماتا ہوں وہ تم پر تو خرچ کر سکتا ہوں، لیکن اس کی پڑھائی پر خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ تمہیں تو اس کے ددیال سے اس کا خرچ لینا چاہیے۔ امی پر انہوں نے جب زور دینا شروع کر دیا تو امی ایک بار میرے ددیال بھی گئیں اور وہاں پر ان لوگوں نے امی کو ذلیل کر دیا کہ دوسرے شوہر کے کہنے میں آ کر تم ہمارے خلاف محاذ کھول رہی ہو۔ اول تو وہ میری امی کی دوسری شادی کے ہی خلاف تھے، انہیں پتہ چلا تھا وہ لوگ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور امی کو یوں واپس آنا پڑا۔ سوتیلے باپ کو جب بتایا تو وہ غصے سے چیخنے لگے، کہنے لگے، تم اب اس کو اگلے دن سکول نہیں بھیجنا، میں حرام کے پیسے نہیں کماتا۔ امی نے جب یہ سنا تو پہلی بار اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، اگر آپ کو اس سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے شادی نہ کرتے، شادی کرتے وقت آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ میرے ساتھ ہی رہے گا، میں اسے خود سے تو الگ نہیں کر سکتی ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ یا تو آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں، یا اگر آپ اس کا خرچ نہیں اٹھا سکتے تو پھر میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچے کو پڑھاؤں گی۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے میری ماں کی عظمت کا اندازہ ہوا اور انہوں نے واقعی میں جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا۔ سوتیلے باپ نے جب مکمل طور پر مجھ پر سے ہاتھ اٹھا لیا تو امی ہی تھی جنہوں نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے مضبوط پڑوں میں محفوظ کیا اور میرے لیے لوگوں کے گھروں کے کام کرنے لگی۔ میں نے سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں امی کو کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ میں دل لگا کے پڑھتا یہاں تک کہ میں نے نوکری کر لی تو سوتیلے باپ کا رویہ بھی اب مجھ سے بہتر ہو گیا، انہوں نے میری حمایت کرنا شروع کر دی، جبکہ میں ان کی حقیقت سے واقف تھا۔ رفتہ رفتہ میرے دل سے بھی ان کے لیے نفرت ختم ہو گئی، کیونکہ ان کا رویہ اچھا ہو گیا تھا اور وہ مجھے باقاعدہ میرا بیٹا کہہ کر بلاتے تھے۔ میں نے پڑھ لکھ کر بہترین نوکری حاصل کر لی اور اس بات کو صرف 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ امی شدید بیمار پڑ گئی۔ امی کو اس طرح بیمار دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے اور کچھ ہی دن میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔
جاتے وقت انہوں نے مجھ سے کوئی بات کہنی چاہی تھی اور اشاروں میں مجھے کچھ سمجھانا چاہا تھا، لیکن میں ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ وہ اپنے آخری وقت میں بول نہیں پا رہی تھی، لیکن بہت زیادہ ہمت کر کے انہوں نے مجھے اتنا کہا کہ اپنے باپ پر یقین مت کرنا۔ ان کی اس بات کا مطلب میں نہ سمجھ سکا اور شدید غم کا شکار ہو گیا۔ اس دوران میرے سوتیلے باپ نے جب دیکھا کہ میں اپنی ماں کے غم سے نڈھال ہوں تو انہوں نے مجھے شادی کرنے کا کہا۔ میں ان کی سوچ پر حیران رہ گیا کہ میری ماں دنیا سے گزر گئی ہے اور وہ مجھے شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ میں چپ ہو کر رہ گیا، یہاں تک کہ جب میری ماں کو مرے 2 سال ہو گئے تب میرے نانا نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہنے لگے، بیٹا اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ ان کی بات سنتے ہی میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ واقعی میں مجھے ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ یوں میں نے امی کے ہی دور پڑے کے ایک رشتہ دار کی بیٹی سے شادی کر لی، جس کی ماں حیات تھی اور باپ موجود نہیں تھا۔ ان کے گھر رشتہ بھیجا، انہوں نے میرا رشتہ قبول کر لیا۔ میں اچھا خاصا کماتا تھا۔ میری شادی حمیرہ سے ہو گئی۔ حمیرہ میری بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی۔ جب وہ بیاہ کر آئی تھی تو اس کی صحت اچھی تھی۔ سوتیلے باپ کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو مجھے کہتے کہ تمہاری بیوی بہت اچھی اور نیک ہے، تمہارا بہت خیال رکھتی ہے اور پورے گھر کو سنبھال لیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بھی اطمینان ہوتا کہ گھر میں سکون ہے۔ میں نے حمیرہ کو پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا کہ گھر میں جو کچھ بھی ہو تو مجھے ضرور بتانا اور سوتیلے باپ کا خیال رکھنا، ان سے جھگڑا مت کرنا۔ اگر ان سے تمہیں کوئی اختلاف ہو تو مجھے بتانا، کبھی انہیں پلٹ کر جواب نہ دینا، کیونکہ میں ان کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ اگر اچھے ہوتے تو بہت زیادہ اچھے ہوتے، اور اگر برے بن جاتے تو ان سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی فطرت 2 انتہاؤں پر موجود تھی اور میں ان کی سعادت کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے پہلے دن ہی اپنی بیوی کو سب کچھ سمجھا دیا۔ وہ بہت فرما بردار ثابت ہوئی اور اس نے مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ دن گزرنے لگے، میری زندگی حسین ہو گئی۔ صبح آفس کے لیے نکل جاتا اور جب شام کو گھر لوٹتا تو میری بیوی میری منتظر ملتی۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا تو مجھے پانی کا پوچھتی اور پھر میرے سارے دن کا حال احوال پوچھنے کے بعد مجھے کھانا کھلاتی۔ کبھی کبھی وہ اکثر مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا۔ اس کی ہمراہی میں آہستہ آہستہ اپنی ماں کے غم کو بھولنے لگا، اور یہ سب کچھ میری بیوی کی بدولت ممکن ہوا۔ دن گزرنے لگے، اب مجھے رشتہ دار اولاد کا تانا دینے لگے، حالانکہ مجھے کوئی جلدی نہ تھی۔ میری بیوی بھی اس بات پر صابر تھی اور مجھے کہنے لگی، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ ہمیں ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ میرے سوتیلے والد بھی بات بات پہ کہتے کہ گھر میں رونق نہیں ہے۔ ان کی بات مجھے بہت ناگوار گزرتی۔ میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں، لیکن مجبور تھا کیونکہ یہ گھر بھی ان کا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی نوکری سے بچت کر کے اپنا گھر بناؤں گا۔ دن بدن میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی بہت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اور کافی حد تک خاموش ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کافی بار پوچھا تو وہ خوفزدہ سی دکھائی دی، کہنے لگی، کچھ نہیں ہوا، بس طبیعت سست ہے۔ میں نے اسے کہا بھی کہ ہم ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، لیکن اس نے میری بات کو ٹال دیا اور پھر 2 دن بعد خود ہی ٹھیک ہو گئی۔ پھر 1 ہفتے بعد دوبارہ اس کی وہی کیفیت ہو گئی، تو میں نے اس بار بھی اس سے پوچھا، اس نے پھر ٹال دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو بتا دیتی، اس لیے میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران میرا سوتیلا باپ میری بیوی کے برابر تعریف کرتا رہا، کہتا رہا، تمہاری بیوی نیک ہے اور میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ ایسا خیال تو میری اپنی بیوی نے بھی نہیں کیا۔ ان کی یہ بات سن کر کبھی کبھی میں تعجب سے ان کی طرف دیکھتا تو وہ بات بدلنے کے لیے کہتے، میرا مطلب ہے وہ میری ہر ایک چیز کا خیال رکھتی ہے۔ لیکن اس دوران ان کی تعریف پر میری بیوی بالکل بھی نہ مسکراتی اور عجیب سرد رویہ اختیار کرتی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی، کیا تمہیں میرے باپ سے کوئی مسئلہ ہے؟ لیکن وہ چپ ہو جاتی، کہتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایسا نہ سوچا کریں۔ ان دنوں میں کام میں بہت مصروف تھا اور اسی وجہ سے اس کا زیادہ خیال نہ رکھ پایا۔ وہ دن بدن سوکھتی چلی جا رہی تھی اور مجھے اس کی فکر بھی تھی، لیکن مصروفیت سے ٹائم نکال کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا میرے لیے بے حد مشکل ہو گیا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ تم اپنا چیک اپ کرواؤ، لیکن اس نے ٹال دیا، یہاں تک کہ ایک دن انتہائی مصروفیت کے بعد میں گھر گیا تاکہ اسے ڈاکٹر کو دکھاؤں۔ کسی دوران مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے آوازیں دی، وہ موجود نہیں تھی۔ اپنے سوتیلے باپ کے کمرے میں آیا تو کہنے لگے، کچن میں دکھائی دی تھی، تم وہاں دیکھ لو۔ میں جیسے ہی وہاں گیا تو وہاں بے ہوش پڑی تھی، اوندھے منہ گری ہوئی اور پورے کچن میں اس کا خون پھیلا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں کانپنے لگا، زاروں کے تار رونے لگا۔ اس کے مرنے کی تصدیق ہو گئی تھی اور وہ یوں اچانک مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ حمیرہ کی موت نے مجھے بہت غمگین کر دیا
اور اس کی موت کا غم لے کر میں بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا کہ اگر مجھے وہ حقیقت پتہ نہ چلتی جو اس کی موت کی وجہ بنی۔ اس کی میت کو غسل دینے والی عورت نے مجھے اندر بلا کر جو حقیقت بتائی، اسے سن کر ساتوں آسمان میرے سر پر آن گرے۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیوی پر تو کوئی شدید تشدد کرتا تھا، اس کے جسم پر نشانات دیکھے۔ مجھے بہت رونا آیا کہ کئی دنوں سے میں اس کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ آفس کے کاموں میں مصروف ہونے کی بنا پر جب میں دیر سے گھر آتا تو وہ سو چکی ہوتی، اور اس کی نیند حرام کرنے کے خیال سے میں اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ اب اس کے جسم پہ یہ نشانات دیکھ رہا تھا تو پوری جان سے کانپ گیا۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا، اب تم اس بات کی تحقیقات کرو کہ اس کی موت کی وجہ کون بنا۔ میں بالکل چپ ہو کر رہ گیا اور اپنی بیوی کو دفنا کر گھر آ گیا۔ میری بیوی کا میکا بھی موجود نہیں تھا۔ ایک ماں تھی جو بیمار تھی اور دوسرے شہر میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ میری بیوی کو گزرے تیسرا دن تھا کہ جب اچانک ایک دن پڑوسن میرے گھر پر آئی اور کہنے لگی، بھائی صاحب، آپ کی بیوی کا سنا تو بہت افسوس ہوا۔ میں شہر سے باہر تھی، بہت عرصے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن آپ رات کو دیر سے گھر آتے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، جب آپ گھر پر موجود نہیں ہوتے تب آپ کی بیوی کے رونے، چیخنے اور چلانے کی بہت زیادہ آوازیں آتی۔ میں ایک بار ڈر کے مارے آپ کے گھر دیکھنے آئی تو آپ کے سوتیلے باپ نے مجھے بھگا دیا۔ کہنے لگے، ہمارے گھر کی فکر مت کیا کرو، اور آئندہ کبھی ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں ڈر کر خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں آپ سے بات کروں گی۔ اس دوران میری ساس کا انتقال ہو گیا تو مجھے گاؤں جانا پڑا۔ اب واپس آئی ہوں تو خبر ملی ہے کہ آپ کی بیوی اس دنیا سے گزر گئی۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر صحیح معنوں میں ماتھا ٹنکا۔ مجھے اپنی بیوی کی بہت زیادہ یاد آنے لگی۔ میں نے الماری سے اس کی تصویر نکال کر اسے یاد کرنا چاہا اور رو پڑا۔ اسی دوران مجھے ایسا لگا کہ جیسے تصویر سے نکل کر کوئی کاغذ نیچے گرا ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ کاغذ اٹھایا تو حیران رہ گیا۔ مجھے اپنا وجود کانپتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کاغذ میری بیوی کی طرف سے لکھا خط تھا جس میں اس نے ساری حقیقت بیان کرتی تھی۔ کہنے لگی، آپ روز مجھ سے پوچھتے ہیں میری طبیعت کا، تو میں ڈر جاتی ہوں کہ کہیں میری وجہ سے آپ کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دراصل میرا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا سوتیلا باپ ہے، جو نیت کا بہت گندا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ غلط سلوک کیا اور ہر روز مجھے یہی ٹارچر کرتا ہے۔ دھمکی دیتا ہے کہ اگر میرے بیٹے کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہارے شوہر کو بھی مار دوں گا۔ وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتا ہے، اس لیے وہ مجھے کبھی بھی مجرم نہیں سمجھے گا، لیکن اصل مجرم آپ کا باپ ہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں نے وہی کاغذ اٹھایا اور اپنے سوتیلے باپ سے سوال جواب کرنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ سچ بتاؤ، تم ہی میری بیوی کے قاتل ہونا۔ میری بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں نے آگے بڑھ کر اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ اسی وقت پولیس کو فون کیا اور پولیس کو سارا بیان ریکارڈ کروایا۔ پولیس نے اسی وقت میرے سوتیلے باپ کو گرفتار کر لیا اور اس نے میرے سامنے تشدد کے ڈر سے اعتراف کر لیا کہ میں ہی اصل مجرم تھا۔ تمہاری بیوی مجھے بہت پسند آ گئی تھی اور میں اسے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بار بار مجھے انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک روز شدید تشدد کے بعد میں نے اسے حاصل کر لیا، اور پھر اس بات کو وجہ بنا کر میں اسے دھمکی دیتا کہ اگر اپنے شوہر کو کچھ بھی بتایا تو نہ صرف تمہاری بلکہ تمہارے شوہر کی جان بھی لے لوں گا۔ اگر تمہارے شوہر کی جان پیاری ہے تو پھر تم چپ رہنا، ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ مجھ پر ہی یقین کرے گا اور تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ سنتے ہی میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور خود پر افسوس کرنے لگا کہ کاش میں اپنی بیوی کی بات کو توجہ سے سنتا، اسے اہمیت دیتا، آفس کے کاموں میں اتنا مصروف نہ ہوتا تو آج وہ میرے سامنے ہوتی۔ اگر یہ حقیقت وہ میرے سامنے کھولتی تو میں اسے کچھ بھی نہ کہتا، لیکن وہ ڈر گئی اور سوتیلے باپ کی دھمکیوں میں آ گئی۔ آج میں اکیلی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن مجھے سکون ہے کہ مجھے سچ پتہ چل گیا اور وہ خبیث انسان جیل کی سلاخوں کے پیچھے عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ میں اب اکثر اس کی قبر پر جاتا ہوں، روتے ہوئے اسے معافی مانگتا ہوں کہ شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ ایک روز وہ میرے خواب میں آئی اور ہنس کر کہنے لگی، اب آپ بھی دوسری شادی کر لیجیے، کب تک میرے غم میں یوں ہی اکیلے پھرتے رہیں گے؟ اس کی بات سن کر میں رو پڑا۔ یوں کچھ عرصے بعد میں نے دوسری شادی کر لی، لیکن آج تک وہ میرے دل میں موجود ہے، اسے میرے دل سے کوئی نہیں نکال سکا۔